مدینہ اب یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایمان کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ لیکن دشمن خاموش نہیں تھے۔ مکہ کے کفار اب بھی غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ صرف اسلام کو روکنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ایک نئی آزمائش میں داخل ہونے والا تھا۔ مدینہ میں ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ قریب رہتے، ہر مشورے میں، ہر فیصلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ پھر وہ دن آیا جب پہلی بڑی جنگ ہونے والی تھی، جنگ بدر۔ ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ تعداد کم تھی، وسائل کم تھے، لیکن ایمان بہت بڑا تھا۔ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، ہاتھ بلند تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ منظر دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس فرمائیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہ الفاظ یقین کی انتہا تھے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، گرد اڑی، نعرے بلند ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر صف میں موجود تھے۔ وہ صرف دیکھنے والے نہیں تھے، وہ لڑنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ صرف جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ پھر آیا جنگ احد۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن ایک غلطی، ایک حکم کی نافرمانی، اور حالات بدل گئے۔ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دل کانپ گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ان کا ایمان کسی ایک لمحے پر نہیں، اللہ تعالی پر تھا۔ جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو دلوں کو سکون ملا۔ لیکن یہ جنگ ایک سبق تھی، اطاعت کا، صبر کا، اور قربانی کا۔ پھر آیا جنگ خندق۔ مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ دشمنوں کا ایک بڑا اتحاد مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا تھا۔ سردی تھی، بھوک تھی، خوف تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں بھی موجود تھے۔ وہ خندق کھودتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، مشورہ دیتے، حوصلہ بڑھاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب منافقین بھی سامنے آ گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہر طوفان سے مضبوط تھا۔ پھر آیا ایک اہم واقعہ، صلح حدیبیہ۔ یہ معاہدہ بظاہر مشکل تھا، شرائط سخت تھیں، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پریشان تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اس میں یقیناً بھلائی ہے۔ یہ ان کی بصیرت تھی۔ پھر وہ دن آیا، فتح مکہ۔ وہی مکہ جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا تھا، آج وہی شہر اسلام کے سامنے جھک رہا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، یہ آنسو شکر کے تھے۔ پھر ایک خوبصورت منظر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو لے کر آئے۔ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہیں پیش کیا اور وہ اسلام قبول کر گئے۔ یہ لمحہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی خوشی کا تھا، لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ مدینہ پر خاموشی چھا گئی، ہر دل بے چین تھا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ایک بڑا اشارہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، لیکن دل بھرا ہوا تھا، آواز میں لرزش تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وقت بہت نازک ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ ہل گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سکتے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہیں۔ پھر وہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ امت کو سنبھالنے والے تھے، دلوں کو مضبوط کرنے والے تھے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رہنما، ایک سچا ساتھی، ایک مضبوط ایمان والا انسان۔ لیکن اب ایک نئی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی تھی، اور اگلے مرحلے میں وہ تاریخ کا رخ بدلنے والے تھے۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، تاریخ زندہ ہوتی ہے، اور ہم اسے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ہوں عرفان خالد، اور میرا مشن ہے کہ دنیا کی تاریخ کو آسان، دلچسپ اور پاورفل انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔